الله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعض باوقار شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ پورے عالم اسلام کے اندر پورا سال ہر ممبر و مسجد سے جس شخصیت عظمیٰ کا نام سننے کے لیے ملتا ہے اور پھر پورے سال میں سے یہ ایام یا یہ مہینہ ذی الحجہ کہ جس مہینہ مبارکہ کے اندر ہم عموماً ان ایام میں سے جناب خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سنتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کا جو بنیادی مقصد ہے، بنیادی مطلب ہے، وہ یہ کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور عزت سے واقف ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی سے کچھ حاصل کریں کہ خلیل اللہ نے یہ جو مقام پایا، یہ جو منصب پایا، جن اعمال کی بنیاد پر، جن اعمال کی اساس پر انہوں نے جو رتبہ حاصل کیا ہے، تو ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی ان اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے، ان کے وقار اور مقام کو دیکھا جائے اور ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا جائے تو پوری انسانیت کے اندر بلکہ پوری مخلوق کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی عزت والی شخصیت، سب سے بلند درجے والی کوئی شخصیت ہے
تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت عظما ہیں کہ جنہیں رب العالمین فرماتے ہیں خلیل انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، رہبر و رہنما بنا دیا ہے. اور اتنی بڑی امامت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. فرمایا دنیا کیا قیامت کے دن بھی خلیل اللہ عزت مآب اور سردار بن کر اٹھیں گے. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے تحت بلکہ کتاب و احادیث الانبیاء کے تحت امام بخاری ایک باب اس نام سے لائے ہیں، باب قولہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس باب کے نیچے آپ ایک حدیث پائیں گے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم، کہ فرمایا کہ قیامت کے دن پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ بغیر لباس کے اٹھائے گا، بغیر کپڑوں کے اٹھائے گا. لیکن فرمایا کہ پھر اس دن سب سے پہلے جن کو عزت والی لباس پہنائی جائے گی، عزت والے کپڑے پہنائے جائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا. بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس کی نیچے آپ ایک حدیث پائیں گے، صحابی فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی دربار میں کائنات کے تاجدار سے سوال کیا گیا، ایک چیز پوچھی گئی. اللہ کے رسول من اکرم الناس، کہ پوری انسانیت میں سب سے عزت والے لوگ کون ہیں، سب سے عزت مآب شخصیت کون ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم، جو اس مخلوق میں زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. صحابی فرماتے پھر یہ سوال ریپیٹ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس حساب سے نہیں پوچھ رہے، ہم حسب و نسب کے اعتبار سے، عمل اور تقوی کے اعتبار سے نہیں، ہم حسب و نسب کے اعتبار سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑے عزت مآب کون ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوری انسانیت سے سب سے بڑے عزت والے جس خاندان کا انتخاب کیا، سب سے بڑا عزت والا نسب اور حسب جسے قرار دیا، فرمایا وہ خاندان ہے ابراہیم علیہ السلام کا. فرمایا کہ سب سے بڑے عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں، کہ خود نبی ہیں، ابن نبی اللہ، نبی کے بیٹے ہیں، ابن نبی اللہ، نبی کے پوتے ہیں، ابن خلیل اللہ، کہ خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے عزت بھرے الفاظ سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے میرا چناؤ کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے. پھر فرماتے وہ کس خاندان سے میرا چناؤ کیا ہے؟ فرماتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، کہ پوری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کو اعلیٰ بنانا چاہا، عزت مآب بنانا چاہا، اس رسول کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا وہ خاندان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا خاندان. پھر اس خاندان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کا وجود مسعود، ان کی شخصیت، ان کا لب و لہجہ، ان کی وذوقتہ، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے جناب رسول کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب و احادیث الانبیاء کے تحت
ایک باب آپ اس نام سے پائیں گے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، باب قولہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے اوصاف بتلانے شروع کر دیے، ان کے شکل و شباہت کا تذکرہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو بیان کیا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو بیان کیا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا وجود کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما ابراہیم، لوگو اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو وانظروا الی صاحبکم، تو مجھے دیکھ لو، میرے چہرے کو دیکھ لو، میرے وجود کو دیکھ لو، میرے لباس کو دیکھ لو، میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھ لو، میری شخصیت میں آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نظر آئے گا۔ وانظروا الی صاحبکم، اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو۔ کیا معلوم ہوا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت عظمیٰ کہ جن کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب جابر فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ ان لمحات میں نے چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھنے کے بعد فرماتے میں نے آگے نظر گھمائی تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسد و اطہر پر چادر پڑی ہوئی تھی اور چہرہ انور اس چادر سے باہر تھا۔ فرماتے میں نے چہرے کو دیکھا، فرماتے پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا۔ آج میرے دل میں، میرے ذہن میں تھوڑا سا تجسس پیدا ہوا کہ آج میں تمیز کر لوں کہ چاند کی خوبصورتی زیادہ یا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحہ چاند کی طرف دیکھتا، ایک لمحہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی دیکھ۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں میرے دل نے فیصلہ یہ دیا، مجھ سے یہ کہا کہ جابر چاند تو واقعتاً خوبصورت ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آج کائنات کے تاجدار فرماتے اما ابراہیم وانظروا الی صاحبکم، اگر خلیل اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چہرے کو دیکھو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں، شمائل کے بارے میں، اوصاف کے بارے میں، خصائص کے بارے میں، خوبیوں کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ وہ تھے کہ جن کے پسینے کا مثال نہیں دیا جا سکتا، جن کے ہاتھ اور پاؤں کا مثال نہیں دیا جا سکتا، جن کے بالوں کا مثال نہیں دیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اما ابراہیم وانظروا الی صاحبکم، ایک ایک ادا کے لیے، ایک ایک خوبی کے لیے اگر آپ خلیل اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لیں۔ کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس عظمت کے مالک تھے، ان بلند درجات کے مالک تھے کہ کائنات نے ان کے رب نے انہیں وہ خوبصورتی دی تھی، وہ چہرہ دیا تھا، وہ رنگت دی تھی کہ جس کے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مالک تھے۔ فرمایا اتنی بڑی شخصیت اور سب سے بڑی وہ دوسری خصلت کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس جسم و جسد کے ساتھ و ساتھ ان عظمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقام یہ دیا کہ امت مسلمہ، جس کے بارے میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، ہم نے آپ کو بہترین امت پیدا کیا ہے۔ اب اس امت کو رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب دی کہ فرمایا الف لام را
کتابن حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کہیں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. کہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن جیسا عظیم کتاب دیا کہ فرمایا جو قرآن رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، جنہیں جناب رسول کریم علیہ السلام جیسا امام عطا فرمایا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل ویأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. رب العالمین فرماتے قیامت تک کے لیے میرا اعلان ہے کامیاب وہی ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا. کہیں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہ لوگ اگر میری رحم کے طلبگار ہو، میری رحمت کے طلبگار ہو تو میرے رسول کی فرما برداری کرو. کہ جس امت کو قرآن جیسا کتاب دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام دیا، اس امت کو رب العالمین فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اے کلمہ پڑھنے والو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرو. کہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اے کلمہ پڑھنے والو تمہارے لیے جناب خلیل اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. ساری دنیا میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، دین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں سب سے بہترین اسلام ان لوگوں کا کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلے. حتیٰ کہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. رب العالمین فرماتے ہیں میرے خلیل کے راستے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا، گمراہی کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. خلیل کا راستہ، خلیل کی فہم و فراست، خلیل اللہ کی زندگی تو اتنی معلیٰ، اتنی اعلیٰ کہ عام امت کیا اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کر دیے. ویسے عام امت کو تو ہم نے کہہ دیا ہے لیکن آپ کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اب آپ کو بھی حکم کرتے ہیں کہ آپ بھی خلیل اللہ کے پیچھے چلے. تو ان ساری باتوں پر جب ہم نظر کرتے ہیں وہی دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو خلیل اللہ کی عزت، عظمت، مرتبت، ان کا درجہ، ان کی شان و شوکت، لیکن اسی کے ساتھ یہ باتیں بھی معلوم ہو رہی ہیں ان کی شخصیت عظما سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے. وہ کیا حاصل کرنا چاہیے؟ اب ہم ان کی زندگی پہ پل بھر کے لیے تھوڑا نظر کرتے ہیں تو ان کی زندگی ایسے سمجھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ خلیل اللہ کی زندگی یا سنت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بکرے کو ذبح کر دیا جائے. سنت ابراہیم زندہ ہو گئی. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہت بڑی ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ تو کائنات کے رب نے ان کی ایک سنت کو دنیا میں اس لیے جاری و ساری کر دیا کہ اس بہانے خلیل اللہ کی سنت قیامت تک جاری ہو، کہ اس بہانے یہ مجلسیں آتی رہیں، یہ محفلیں آتی رہیں، یہ ایام آتے رہیں اور خلیل اللہ کا تذکرہ ہوتا رہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے. اور آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ سبق کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سب سے بڑا درس مجھے اور آپ کو جو دیتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پالنے والے کے فرما بردار بن جائیں. ایسے فرما بردار بن جائیں کہ ہماری سوچ یہ بن جائے، ہمارا فکر یہ بن جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف رب العالمین کی رضا ہو. ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے متبع جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حکم ربانی سے اعلان کرتے اللہ میری نماز میری قربانی. ارے نماز او قربانی کیا؟ فرمایا میرا جینا میرا مرنا سب میرے رب کے نام، سب میری کائنات کے رب کی رضا کے لیے. یہ کیا تھا؟ خلیل اللہ کی زندگی سے حاصل کیا ہوا سبق تھا، خلیل اللہ کی زندگی سے حاصل کی ہوئی سوچ و فکر تھی. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حقیقت میں بنیادی درس ہمیں یہی ملتا ہے، ہم اپنے رب کی رضا کو تلاش کریں، اپنے مالک کے فرامین کی قدر کریں. ہم تو چھوڑتے جاتے ہیں. کتنی زندگی گزر گئی معلوم نہیں. نیند کے لیے ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی، دکان کے لیے ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی. معلوم نہیں کہ شریعت کے کتنے احکامات ہم نے اپنی سہولیات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے چھوڑ دیے. جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو میرے لیے آپ کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیں لیکن اپنے پالنے والے کی رضا کے راستے کو نہ چھوڑیں. ساری دنیا کی صعوبتوں کو اٹھانا ہم گوارا کر لیں لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، راہ مستقیم کا تقاضا یہ ہے، خلیل اللہ کے راستے پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے، سارے مصائب و آلام کو ہم اٹھانا گوارا کر لیں لیکن ہم اپنے رب کی ناراضگی کو گوارا نہ کریں. تب تو رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. لوگو ابراہیم سے دین سیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے جینا سیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے مسلمانی سیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے زندگی گزارنا سیکھو. کیا سیکھنا ہے؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. میرا خلیل بے وفائی کا درس نہیں دیتا، میرا خلیل درس دیتا ہے کہ اپنے رب سے وفاداری کریں. کتنے معاملات آئے. اب دیکھیں ذرا ان کی زندگی پر. ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں پہ شرک، کفر، بدعات، رسومات کا عروج تھا. لوگ غیر اللہ کی پرستش میں اپنے آپ کو غرق کر چکے تھے. کوئی چاند کا پجاری تھا، کوئی سورج کا پجاری تھا. اب ایسے ماحول میں خلیل اللہ کو رب العالمین نے فرمایا خلیل اٹھ میری توحید کی تبلیغ کر. اب قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اب آزمائشیں آ رہی ہیں، اب تکالیف کے سمندر آنے والے ہیں، اب مشکلات کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کل تک تو زندگی بڑی چین کی بسر کر رہا تھا، والدین بھی ساتھ، عزیز بھی ساتھ، قریب بھی ساتھ، برادری بھی ساتھ ہی. حکم ہوا کہ خلیل اللہ اپنی بستی والوں کو، اپنی قوم والوں کو توحید کا پیغام دیں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام اس چیز کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے خاندان سے کرتے ہیں. رب العالمین فرماتے اپنے باپ کو کہنے لگے اے میرے ابا جان اکیلے رب العالمین کی بندگی کیا کریں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے والد اپنے رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کر کے کیوں اللہ کے صاحب کو کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب مشکلات کا عالم. ہمارا حال تو یہ ہے جنت کی تما لگانے والا مسلمان، قبر کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں بڑی نورانیت کا سوچنے والا مسلمان، قبر و قیامت کے مراحل کے بارے میں بڑی سہولیت کا طلبگار مسلمان، یہ ساری سوچیں سوچنے والا، لیکن عملی زندگی میں دیکھا جائے نہ قرآن کی قدر، نہ رب رحمان کے کسی فرمان کی قدر، نہ سید کائنات علیہ السلام کے فرمان کی قدر. اب آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ ذرا غور کریں، وہ ہمیں کیا سکھلاتی ہیں. کیسی مشکلات آئیں، آتی جائیں، برداشت کرتے جائیں، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اپنے رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں. حکم ہوا کہ خلیل گھر میں کہیں. گھر سے تبلیغ شروع کر دی. اب والد بولتا ہے باپ ساری دنیا میں
انسان کا سب سے بڑا قریبی دوست باپ، انسان کا سب سے بڑا عزیز باپ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہنے لگے یا ابراہیم لارجمنک وہجرنی ملیا، کہا کہ ابراہیم اگر یہ بات نہیں چھوڑتے، یہ دعوت نہیں چھوڑتے، لارجمنک، تو سن لو سارے رشتے ختم، سارے ناطے ختم، ساری محبتیں ختم، میں تجھے قتل کر دوں گا، رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور نکل جا میرے گھر سے۔ اب آزمائش آ رہی ہے، قال السلام علیکا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ یہ قربانیاں دینے والا کون ہے؟ وہ دنیا کا عزت والا انسان کے رب العالمین فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ لوگوں ابراہیم کو تو میں نے دوست بنایا ہوا ہے۔ کون ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ کون سے ابراہیم ہے؟ ساری دنیا میں شرق و جب میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس کا نام رکتا ہو، ہر لمحے میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا نام رب العالمین اتنا بڑا روشن کیا، اتنا بڑا عزت والا، اتنے بڑے درجے والا، اتنی بڑی رفعت والا، اتنے بڑے مقام مرتبے والا، آج باپ نے دھکا دے کے گھر سے نکال دیا۔ چلو بستی میں تو رہ رہے تھے، اب وقت آ گیا، بستی جمع ہو گئی۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ساری بستی والے لوگ کہتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانا پڑے گا، جلا دیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے مذہب کی مخالفت کر دی، ہمارے معبودوں کا ادب و احترام ملحوظ نہ رکھا، اب ہم انہیں جلانے کے لیے تیار ہیں۔ باپ نے تو پہلے سے گھر سے نکال دیا، سر چھپانے کے لیے بستی تھی، اب بستی والے دشمن بن گئے۔ چلو بستی سے نکل کر کہیں قریب جاتے تو اس دعوت کے لیے، اس پیغام کی وجہ سے بادشاہ دشمن ہو گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب بادشاہ سے بھی مقابلہ، وہ بھی دشمن، اور کرتے جائیں سارے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ باپ سے نفرت پائی، قوم سے نفرت پائی، بادشاہ سے نفرت پائی، لیکن رب العالمین سے بے وفائی نہیں کی۔ ایسے سمجھے زبان حال سے یہ کام میرے اللہ، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے قبول ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے قبول ہے، میرے مولا میری حکومت مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے حکمران مجھ سے ناراض ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اے میرے پالنے والے وہ تو میں گوارا کر سکتا ہوں لیکن تیری ناراضگی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ مشکلات کے مراحل، حتیٰ کہ وقت آیا اب وطن بھی چھوڑنا پڑا، علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، بستی بھی چھوڑنی پڑی۔ جب کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، ان کے بعد تاریخ کو پڑھتے ہیں، اب عراق چھوڑنا ہی پڑا۔ چھوڑے جا رہے ہیں، تنہا اکیلے ہیں، ایک بیوی ساتھ ہے، اپنے رب سے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین۔ اے میرے پالنے والے تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے کام کرنے کے نتیجے میں سارے بچھڑ گئے، سارے اپنے بیگانے ہو گئے۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بچہ عطا فرما، نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ واقعہ بڑا طویل، اختصار کے ساتھ یہ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ دعا قبول ہو گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بچہ بھی دے دیا۔ اب چھوٹا سا بچہ کتنا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل چھوٹا سا بچہ جو بھی چل پھرنے کے بھی قابل نہ ہو۔ صحیح بخاری میں کتاب و حدیث الانبیاء میں باب یصفون کی نیچے آپ یہ حدیث پائیں گے۔ وفاداریاں دیکھتے جائیں، اپنے مالک کے حکامات کی قدردانی کے اندازے پہ غور کرتے جائیں۔ باپ بچھڑ گیا، خاندان والے بچھڑ گئے، بستی والے دشمن بن گئے۔
حکمران دشمن بن گیا، شہر چھوڑے جا رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اب تنہا بچا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے بچہ عطا فرما۔ وہ بچہ مل گیا، دعا قبول ہو گئی، چھوٹا سا بچہ۔ اب اس بچے کو لا کر جب وادی مکہ میں رکھے، وادی مکہ جہاں پہ آج مکہ قائم ہے، وادی مکہ کہہ لیں، وادی بکہ کہہ لیں، وہاں پر جب آئے، حدیث میں آتا ہے کہ بیابان، ایسی بیابانی کہ حدیث میں آتا ہے جناب عبداللہ بن عباس فرماتے اتنی بڑی بیابانی کہ لوگوں کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی جاندار رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کے قبیلہ، جس قبیلے کا نام قبیلے بنو جرہم تھا، فرماتے ہیں وہ قبیلہ جب یہاں سے گزرنے لگا، اللہ کی قدرت کہ اس وادی کے بیچ ان کا پانی ختم ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے، بلکہ انہوں نے تو یہ ٹھان لی کہ اب موت ہی ہے، کیونکہ اس وادی میں پانی کا ملنا ممکن ہی نہیں، ایسی بیابانی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے کہ اب موت ہی ہے، پانی کہاں سے ملے گا، انہوں نے ایسے ہی کسی جبل پر دیکھا، کسی پہاڑ پر دیکھا، کوئی سفید رنگ کا پرندہ بیٹھا تھا۔ اس پرندے کو دیکھ کر قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کو تسلی ہوئی کہ پانی ہوگا۔ اب یہ نا امیدی میں تبدیل ہو گئی کہ ایک پرندے کو دیکھا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے ایسے کیا کہ گروہ بنایا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، چاروں طرف لوگ بھیج دیے کہ جاؤ پانی کہیں ہوگا، پانی کو تلاش کرو، کیونکہ پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ کیسے رہتا۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، یہاں پہ کسی ایک پرندے پہ نظر پڑ جاتی، اس پرندے کو لوگ تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے کہ یہ پرندہ یہاں آیا کیسے۔ اب ایسے مقام پر حدیث میں کیا آتا ہے، کوئی سامانوں کا خدام نہیں تھا، کوئی پانی کے ٹینکر نہیں تھے، چھوٹا سا پانی کا ایک برتن، چھوٹی سی کھلی کہہ دیں، اس میں پانی پڑا تھا، چند کھجور کے دانے تھے۔ خلیل اللہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کہہ کے نکل گئے۔ بیوی بار بار یہ سوال کرتی ہے کہ ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہو؟ خلیل اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بار، دو بار، تین بار، جب تین بار اس عورت نے بار بار پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، سمجھ گئی، کہا کہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا پھر کوئی ڈر نہیں، جاؤ، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن بنیادی سوچ پر یہ باتیں سنانی آسان ہیں، سننی بھی آسان ہے، لیکن ذرا غور کریں، ایک ایسا بندہ جس نے سارے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا تھا، سارے اپنوں کو بیگانے بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد ایک ہی سہارا مستقبل کا نظر آتا تھا، چھوٹا سا بچہ چند دنوں کا تھا، لیکن بیابان وادی کے لیے رب کا حکم آیا کہ خلیل انہیں یہاں چھوڑ کر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یہ نہیں کہا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اس بڑھاپے میں بچہ دے کے مالک یہ کہتے ہو؟ نہیں، پھر میں میرے رب تیری رضا اس میں تو اس میں بھی میں راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ کر نکل گئے۔ پھر طویل زمانہ گزرا، پھر طویل زمانے کے بعد پھر اسی وادی مکہ میں لوٹ کر آئے، شہر مکہ میں لوٹ کر آئے، بیت اللہ کے مقام پر لوٹ کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں، اس وقت میں اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو چکے تھے، جن کا اختصار سے تذکرہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی فرمایا کہ اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر سکتے تھے، چل پھرنے کی عمر تھی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اپنے بچے کو کہا میرے بچے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں، بتلا تیری رائے کیا ہے؟ اتنے میں بچے نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو کہا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں. قرآن فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب العالمین فرماتے اپنے بچے کو لٹا دیا. صرف لٹایا ہی نہیں، ہاتھ میں چھری پکڑ لی، بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اتنے میں ہم نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ہمارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. ذرا غور فرمائے، قرآن فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. وہ لوگوں دنیا کو بنانے کے لیے، قبر و قیامت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، قبر کی کوٹھی کو سنوارنے کے لیے، قیامت کے مشکل مراحل سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کریں. ان کا نقش قدم کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنی ماں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنی بسی کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنے بادشاہ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، آگ میں کودنا پڑے کود جاؤ، بسی والوں کو سب کو چھوڑ کر ہجرتیں کرنی پڑے ہجرتیں کر لو. اپنے بچے کو بیابانوں میں چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنے بچے پہ چھری چلانی پڑے چلا دو، لیکن اپنے رب سے بے وفائی نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بنیادی نصیحت اور بنیادی درس مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ ہم اپنے پالنے والے کے وفادار بن جائیں، ہم اپنے مالک کے فرما بردار بن جائیں. اور اسی کے ساتھ ان کی حیات طیبہ ہمیں دوسرا سبق یہ دیتی ہے، ہم جتنے کام آج کر رہے ہیں، جن کاموں کی وجوہات پر ہم نے دین کو ترک کیا ہوا ہے، شریعت کو ترک کیا ہوا ہے، صوم و صلاۃ کو ترک کیا ہوا ہے، دنیاوی انعامات، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی عزتیں، دنیاوی جاہ و جلال، لیکن خلیل اللہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے تم اللہ کے لیے نکل پڑو، اپنے مالک سے وفاداری کرو، یہ رب کا وعدہ ہے کبھی تمہیں ناکام نہیں کرے گا. اپنے مالک کے بن کر دکھاؤ، تمہارا مالک تمہیں کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا، اتنی عزتیں دے گا، اتنی رفعتیں دے گا. جس خلیل نے یہ قربانیاں دی تھی پھر رب نے کتنا نوازا. خلیل زبان سے بولتا جاتا، رب العالمین قبول کرتا جاتا. خلیل نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سوال کیا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنانا. اے میرے مولا، اس شہر میں ہر قسم کے میوے پہنچا دینا، موسم ہو یا نہ ہو، ظاہری حساب سے پہنچنا ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن میرے رب میں تیرے دربار میں اپیل کیے جاتا ہوں. شہر مکہ کے سلسلے میں عرض کیے جاتا ہوں میرے مولا، شہر مکہ کو میووں کا مرکز بنا دینا، ہر موسم میں ہر چیز ملنے والی ہو. صدیاں بیت گئی، سال بیت گئے، خلیل اللہ کی دعا کو رب العالمین نے قبول کر دیا. جب بھی جائیں، جس بھی موسم میں جائیں، مکہ میں ہر میوہ آپ کو ملے گا. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہا تھا میرے مولا میں اپنے اسماعیل کو بیابان وادی میں تیری رضا کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن میرے مولا یہ اپیل کیے جاتا ہوں میرے اسماعیل کی پارک ہو، میرے اسماعیل کا خیال رکھنا. اے میرے رب فجعل الیہم افئدۃ من السماء، اے میرے رب میرے اسماعیل کی طرف لوگوں کی دلوں کو قریب کر دینا. اب رب العالمین کو جب عرض کر کے گئے تھے کہ میرے مالک میرے بچے کا خیال رکھنا، رب نے اسی دعا قبول کی. پانی نہ تھا،
مالک نے زمین کو پھاڑا، زمین سے چشمہ جاری کیا، اور پانی زمزم کے کنویں کے نام سے اب تک دنیا میں موجود ہے۔ ان معاملات کے وقوع سے جہانوں کے پالنے والے نے بتا دیا اب کوئی میرا بن جائے تو میں اس کا کتنا قریبی بن جاتا ہوں۔ خلیل تو خلیل تھے، ان واقعات کے قریب جا کر دیکھیں۔ خلیل کی صحبت کے نتیجے میں، خلیل کی محبت کے نتیجے میں، خلیل کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں مالک نے اتنا نوازا کہ خلیل اللہ کی زوجے محترمہ سیدہ سارہ سلام اللہ کائنات کی تاجدار نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب یزفون، جب جا رہے تھے کسی ظالم حکمران نے خلیل اللہ کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلانے کے بعد برے ارادے سے پکڑنا چاہا۔ حدیث میں آتا ہے جب پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو جسم پہ کپ کپی کا عالم طاری ہوا۔ ایسے سمجھو ہم آج کل کے دور سے یہ مثال دے سکتے ہیں کہ فالج کا ایسا جھٹکا پڑا کہ سارا اس کا جسم بے طاقت بن کے گر گیا۔ کہنے لگا کہ اے عورت میرے لیے دعا کریں، میں صحیح ہو جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی برا ارادہ نہیں رکھوں گا۔ حدیث میں فدعت اللہ، سیدہ نے صرف سوال کیا اللہ اس بندے کو صحت دے دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، لمحے بھر میں فالج کا موذی مرض ختم ہو گیا، وہ بندہ صحیح سالم ہو گیا۔ پھر نیت بگڑ گئی، حدیث میں پھر سیدہ کی طرف بڑھا، پھر اس بندے نے کہا اے عورت میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت سنور جائے، میرا جسم درست ہو جائے۔ فدعت اللہ، کائنات کے تاجدار نے فرمایا، کہا اللہ اس کو درست کر دے۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ پھر تیسری بار اس طرح کیا، پھر تیسری بار کہا اے عورت میرے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال کریں، مالک سے دعا کریں، مالک مجھے تندرستی عطا فرمائے۔ سیدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کائنات کی تاجدار نے فرمایا دعا مانگنے کی دیر تھی، وہ بندہ پھر درست ہو گیا، پھر تندرست ہو گیا، پھر صحت مند ہو گیا۔ اب تیسری بار سمجھ گیا کہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، اب مقام و منزلت سے واقف ہو چکا۔ کہا کہ جا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، تو رب کی امان میں ہے، لیکن جا میں اپنی غلام عورت تیری خدمت کے لیے زندگی بھر کے لیے تجھے بطور انعام دے دیتا ہوں۔ یہ عورت کا مقام تھا، یہ بیوی کا مقام تھا۔ اس بیوی کو اس راہ راست پر لگانے والے خلیل اللہ کا مقام کیا ہوگا، خلیل اللہ کی زندگی کیا ہوگی؟ تو میرے محترم دوستو، یہ سارے واقعات، یہ سارے بیانات ہمیں اس طرف لاتے ہیں، ایک تو ہم خلیل اللہ کے مقام کو پہچانے، ان کے عزت کو پہچانے، ان کے درجے کو پہچانے، ان کی مرتبت کو پہچانے، اور اسی کے ساتھ دوسرا سبق کہ کہیں خلیل اللہ چھری چلاتے ہیں، بچہ نکل جاتا ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، کہیں آگ میں ڈالے جاتے ہیں، آگ گلزار بن جاتی ہے، کہیں بچہ پیاسا ہوتا ہے، پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، کہیں کوئی نعمت، کہیں کوئی نعمت۔ ان ساری نعمتوں کو کائنات کے رب نے واقع کر کے پھر ان واقعات کو کتاب و سنت کی زینت بنا کر قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے خالق نے مجھے اور آپ کو درس دے دیا ہے۔ جو میرا بن جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جو میرا بن جائے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو میرا بن جائے ساری حکومت سلطنت عوام اسے ذلیل کرنے پر آ جائے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو خلیل اللہ کی زندگی مجھ سے، آپ سے، پورے عالم اسلام سے، پوری انسانیت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں، ہم بھی اپنے رب العالمین کے احکامات کی قدر کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت دنیا میں رکھی ہوئی ہے، نہیں، عزت اللہ کی رضا میں رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ کیا کرتے تھے، کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سارے کے سارے چرواہے تھے، سارے کے سارے بکریاں چروانے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔
اب جناب ابراہیم علیہ السلام اس حدیث کے پس منظر میں دیکھیں کہ بکریاں چرانے والے تھے دنیا کی نگاہوں میں، جنہیں باپ نے بھی اپنا نہ کیا، گھر سے نکال دیا، خاندان والوں نے اپنا نہ کیا، شہر والوں نے اپنا نہ کیا، حکمران نے اپنا نہ کیا، اتنی تکلیفیں دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیل اللہ کا زندہ رہنا بھی انہیں بڑا دشوار لگ رہا تھا۔ سارے دشمن تھے لیکن ایک رب راضی تھا، صرف بچ ہی نہیں گئے بلکہ مالک نے اتنے بڑے درجات سے نوازا، اتنی عزت سے نوازا، یہ تذکرے کیے جاتے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے خلیل تو کل کے تھے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری روایتیں، یہ ساری آیتیں مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہیں، جو بھی چاہو، عزت چاہتے ہو وہ اللہ کی رضا میں ہے، دنیا کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو وہ اللہ کی رضا میں ہے، عقبہ و آخرت کی فلاح چاہتے ہو وہ اللہ کی رضا میں ہے۔ ایسے سمجھیں کہ اللہ کی رضا میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ یہ سارے واقعات مجھ سے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی خلیل کی طرح اپنی سوچ کو، اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو، اپنے خیالات کو، اپنے ارادات کو، اپنے وجود کو رب العالمین کی رضا کے لیے وقف کر دو، رب انہیں رتبات سے نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، مالک سے دعا ہے، ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم بھی خلیل اللہ کی طرح اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، ہم بھی خلیل اللہ کی طرح اپنے مالک سے ایسا ناتا مضبوط جوڑ لیں کہ سارے دنیا کے رشتوں کو توڑنا گوارا کر لیں لیکن اس رشتے کو ہم توڑنا گوارا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم۔ عزیز دوستو، جتنی باتیں ذکر کی گئیں یہ بے مقصد نہیں تھی، ان باتوں سمیت قرآن و سنت کے تمام تر پیغامات بڑے بامعنی ہیں، بڑے معنی خیز ہیں، حقیقت کا سامان ہیں، فکر کا مواد ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے جو سنی ہیں لمحے بھر کے لیے ہم تھوڑا غور کریں، ہم اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ جس خلیل اللہ کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں تمہیں چاہیے زندگی ایسے بسر کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام کر گئے، ان کی زندگی میں، ان کی حیاتی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ان کے واقعات کو سننے کے بعد پھر میں اور آپ اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کریں، جس رب کی رضا کے لیے خلیل نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس رب کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ جس رب سے وفاداری کا انداز خلیل اللہ نے تو یہ اختیار کیا تھا کہ ہر چیز کو لٹا دیا، ہم اس کے لیے کیا لٹاتے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کا دکان بھی بند نہیں کر سکتے، ہم تو 4 روپیوں کو بھی قربان نہیں کر سکتے، ہم تو آدھے گھنٹے کی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ پھر ہم خود سوچ لیں ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے، ہم نے مسلمانی کو کیا سمجھا ہے، ہم نے شریعت کو کیا اختیار کیا ہے۔ اور سب سے بڑی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اتنی بڑی منزلتوں والا بندہ، اتنی بڑی محنتوں والا بندہ جب آخرت کی سوچتا تھا، جب قبر و قیامت کی سوچتا تھا، اتنا فکر مند ہو جاتا کہ ان کی اس فکر مندی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کہا کرتے تھے کہ رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب قیامت کی ہلاکت سے، قیامت کی صعوبتوں سے میں خلیل تجھ سے ڈرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے قیامت کے دن کبھی ذلیل نہ کرنا، کبھی رسوا نہ کرنا۔ اللہ کی رضا کے لیے وطن کو چھوڑنے والے، اللہ کی رضا کے لیے سارے رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کودنا پڑا، اللہ کی رضا کے لیے
بچے کو ذبح کرنا پڑ رہا تھا، اس میں چھری چلانی پڑ رہی تھی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو بیابانوں میں چھوڑنے والا، جس کے لیے رب کہہ دے یہ تو چند واقعات ہیں جو مجھ تک اور آپ تک پہنچے ہیں، حالانکہ رب العالمین فرماتے وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اس حق کی ادائیگی کے بعد بھی قبر کے مراحل کو یاد کر کے، قیامت کے مراحل کو یاد کر کے، اخروی مراحل کو یاد کر کے اتنے پریشان ہوتے، اتنے پریشان دکھتے کہ رب العالمین کے سامنے سوال کرتے ہیں، رب لا تخزنی یوم یبعثون، میرے پالنے والے قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اتنے اعمال کے باوجود فکر مند ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کون سے اعمال ہیں کہ جن کا موازنہ خلیل اللہ کے اعمال کے ساتھ کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر کوئی فکر نہیں، کوئی طرف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے ان واقعات کو محض واقعات سمجھ کر، سن کر بھلا مت دیں، بلکہ ہم ان چیزوں سے کچھ حاصل کریں کہ اللہ کی ذات، اس سے ڈرنا چاہیے۔ قبر و قیامت کے مراحل اتنے بھاری ہیں کہ جس بندے نے سب کچھ کر ڈالا پھر بھی فکر مند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم تو اس بندے سے بھی زیادہ فکر مند ہو، ہم تو اس سفر کے لیے مزید سوچیں، سوچ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جمعے کے دن کوشش کر کے 12:30 بجے سے پہلے آ جایا کریں، تاکہ کہ اپنا عنوان یا اپنا موضوع ٹائم پہ شروع ہو سکے، پھر اپنی نماز اپنے پورے ٹائم پر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔